چلیے غیر مسلم اقوام سے مشابہت والا لباس، یہ ذرا دھیان سے سنیے. کفار کی مشرکین سے مشابہت کا انجام جہنم ہے. چلیے ذرا غور سے سنیے سورہ نساء آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُزْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آیت قرآن کی حق بات واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان کے اپوز میں جائے گا اور اہل ایمان کا طریقہ چھوڑ کر کسی دوسرے کا طریقہ اپنائے گا، اسے ہم اس طرف چلا دیں گے جدھر وہ چلے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا، اگر ہم نہیں رکتے ہیں اور غیروں کی کاپی مشابہت کرتے ہیں، ان کے طریقے، ان کی چیزوں کو اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پھر ان کے پیچھے ہی تم کو چلا دیتے ہیں، تم ان کے جیسے ہی کرتے ہو اور پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم. اس لیے آگے چلتے ہیں ہم. دیکھیے عقائد، عبادات، لباس، عادات، اطوار، تہوار، حتیٰ کہ سلام کرنے کے طریقے میں بھی غیر مسلم اقوام سے مشابہت اختیار کرنا منع ہے. ان کی کاپی کرنا، ان کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا منع ہے. چلیے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو، ان کی کاپی نہ کرو، لہٰذا تم اس طرح سلام کرو. اور آپ نے سلام کا طریقہ بتایا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. تو یہود اور عیسائی، جیوز، کرسچن، ان کے جیسے لباس، ان کے جیسے طور طریقے، ان کے مذہبی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان کے جیسا طرز زندگی گزارنا ہے نا، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کی کاپی کرنا چاہتے ہیں. ہالی ووڈ، امریکہ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے اس سے منع کیا گیا ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسا لباس جو کسی غیر مسلم قوم کے لیے خاص ہو یا غیر مسلم قوم کے لباس کا شعار یعنی ان کی پہچان، نشانی، مذہبی نشانی ہو، پہننا منع ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں. مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جس کی کاپی کی وہ اسی میں سے ہے. آپ کسی قوم کی طرح ایک ایکس وائی زیڈ دوسرے مذہب کی طرح آپ چاہ رہے ہیں اور اپن بھی ایسا کریں گے، ان کی جیسا لباس، ان کے مذہبی لباس، جیسا اسپیشلی حدیث میں آتا ہے سیفران رنگ کا، زعفرانی بھگوا، یہ لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں مشرکین کا لباس مذہبی طور پر استعمال ہوتا تھا، اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اس طرح ان کے طریقے، چال چلن وغیرہ، رہن سہن، ان کا کاپی کرنا اور اپنے اسلامی طریقے کو آپ نیچا کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس کی کاپی کی وہ اسی کے ساتھ ہے. اب اس کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کا ٹھکانہ کدھر رہے گا؟ جہنم. وہ جدھر جائے گا آپ ادھر جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان، ایک کنٹری ہے پتہ ہے نا آپ کو، آذربائیجان میں تھے. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شاہی فرمان موصل ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ زیادہ عیش و عشرت سے اور مشرکوں کی وضع و قطع اختیار کرنے سے بچو. مسلم شریف نے اسے روایت کیا. حضرت عمر نے تاکید کی، ان کو نصیحت کی کہ جب وہاں جاؤ گے تم تو یہ سب چیزوں سے غیروں کی کاپی کرنے سے بچنا ہے، ان کے عادت، اطوار، لباس سے بچنا ہے. چلیے غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنا فتنہ ہے جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے امتوں کے نقش و قدم پر چلو گے. مطلب مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول فرما رہے پیشن گوئی، مطلب بعد کے آنے والے دور کے بارے میں بتا رہے کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں پر کے نقش قدم پر چلو گے. تو وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے.
اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ کتنی بری بات ہے۔ اب دیکھیے بازار نے اس کو روایت کیا ہے۔ گو کے بل مطلب ایک جو چھپکلی بڑی آتی ہے نا، کوموڈو، اس کا بل ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو؟ وہ بل میں رہتی ہے، کوموڈو ڈریگن، بڑی چھپکلی رہتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اس کا ایک بل ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں پر اگزامپل لیا ہے کہ اگر اس بل میں یہود اور نصارہ میں سے کوئی اگر جائے گا تو تم بھی جاؤ گے۔ مطلب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کا مطلب یہ ہے وہ کیوں جا رہا ہے اندر تم کو نہیں معلوم ہے، بس وہ جا رہا نا، اپنے کو بھی جانا، وہ لباس اس نے پہنا نا، اپنے کو بھی پہننے کا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ اس کا ہیئر اسٹائل ایسا ہے نا، ادھر کے بال پورے ختم، ادھر کے بال پورے ختم، اوپر چھوٹا سا گلدستہ۔ ارے سمجھا کیا؟ کسی نے آپ کو پوچھے کیوں رکھے؟ نہیں، وہ فلاں کی کاپی، ہالی ووڈ، فلاں اسٹار کی کاپی، فلاں سیلیبریٹی کی کاپی۔ کیوں کر رہے نہیں معلوم ہے، اس نے کرا اس لیے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا تم اپنے سے پہلوں کی کیا کرو گے؟ کاپی کرو گے۔ انہوں نے جو کیا، وہ جو برائیوں میں ملوث تھے، تم بھی وہ برائیوں کی طرف جاؤ گے، اور یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اہل ایمان کو کفار اور مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے، سختی سے منع کیا ہے، جو جس قوم کی کاپی کرے گا، مشابہت کرے گا، وہ انہی میں سے شامل ہوگا۔